بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہروز وائس میں خوش آمدید۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ سورۃ رحمن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 طرح کی عنایات کی ہیں۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر اور سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ سورہ المومنون۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی سے کچھ پوچھے گا۔ پس اس دن جن کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن کو میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ سورہ ملک۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دنسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو کیسی تھی میری پکڑ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اپنے اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے۔ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ الیقین۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے تو اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، الیقین کہلاتا ہے۔ پیارے اللہ، مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ آمین ثم آمین۔